وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام الخلاق پر بات کریں گے۔ الخلاق کا لفظ خلق سے ہے، یعنی پیدا کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، اور اسی کی صفت صرف خالق یعنی پیدا کرنے والا ہی نہیں بلکہ الخلاق بھی ہے، بہت کثرت سے اور تسلسل کے ساتھ پیدا کرنے والا۔ وہ جو چاہے جتنا چاہے اور جب چاہے پیدا کر سکتا ہے، اور ان چیزوں کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے۔ وہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اور وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ ان کا بھی خالق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی مثال کے اور بغیر کسی سے کچھ لیے پیدا کیا ہے۔ وداؤٹ اینی سیمپل، یعنی اس کی کوئی مثال ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ابتدا کی ہے پیدائش کی۔ اس کی ہر تخلیق کے اندر زبردست حسن بھی ہے۔ اگر ہم آسمان پر نظر دوڑائیں تو آسمانوں کی وسعت ہمیں مبہوت کر دیتی ہے۔ اسی طرح آسمانوں سے اوپر انسان نے نہیں دیکھا، لیکن وہی الہی سے ہمیں سب کچھ پتہ چلتا ہے کہ ان سب چیزوں کا خالق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ آسمانوں کے علاوہ زمین پر بھی ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اور جو کچھ زمین کے نیچے ہیں اور جو سمندروں کی گہرائیوں میں ہے، وہ سب بھی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی پیدا کیا ہوا ہے۔ بڑی چیزیں ہوں یا چھوٹی چیزیں ہوں، یا لمبی ہوں یا پتلی ہوں، یا تر ہوں یا خشک ہوں، ہر چیز کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی رہنمائی خود فرمائی ہے۔ کہ پہاڑوں کا کیا کام ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر الہام کر دیا ہے۔ اسی طرح درختوں کے اوپر کس قسم کے پھل آئیں گے اور وہ انسان کو کیا فائدہ دیں گے، کون سی چیزیں انسان کی غذا کا حصہ بنیں گی، کون سی چیزیں جانوروں کی غذا کا حصہ بنیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو ایک بہترین اندازے کے ساتھ بھی پیدا کیا کہ کون سی چیز کتنی تعداد میں، کتنی مقدار میں، کس موسم میں اور کہاں، زمین کے کس حصے میں پیدا ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ القمر آیت نمبر 49 اور 50 میں ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ۔ بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی، اور ہمارا کام تو صرف ایک بات ہے، جیسے پلک جھپکنا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز پیدا ہو رہی ہے اور ہوتی ہی چلی جا رہی ہے، اور بے حساب ضرورت سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ اس کے مقابلے میں بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جس شکل پر پیدا کیا ہے وہ اپنی جگہ انتہائی خوبصورت بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کتنا بیلنس طریقے سے اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے ہیں۔ کسی بھی چیز کی مثال لے لیں، ہر چیز بڑھتی ہی نہیں چلی جا رہی، ضرورت کے حساب سے پیدا ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بہت بابرکت ہے اللہ جو پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ پھر اسی طرح انسان کی تخلیق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی مختلف مراحل بتائے ہیں، مختلف اسٹیپس بتائے ہیں کہ ایک انسان کے پیدا ہونے میں کتنے مرحلے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح انسانوں کی ضروریات کس قدر مختلف ہیں، انسان کے لیے کیا کچھ نہیں پیدا کیا گیا، پانی سے لے کر دودھ، طرح طرح کے مشروبات، کھانے پینے کی چیزیں، سبزیاں، پھل، گوشت اور دیگر چیزیں، جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا گیا، زمین کے حصوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا گیا، اور دیکھیں کہ جن کو انسان اگر گننا چاہے تو گن ہی نہیں سکتا۔ ان میں سے ایک ایک چیز انسان کے لیے غذا بھی ہے، اور اس میں شفا بھی ہے، اور اس میں انسان کے لیے خوشی اور سکون بھی ہے۔ انسان اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایک تخلیق پر غور و فکر شروع کرے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے اور اس کی قدرت کے کارنامے نظر آتے ہی چلے جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کا شکر گزار ہو۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف کھانے پینے کا سامان ہی پیدا نہیں کیا بلکہ انسان کی سواری کے لیے بھی انتظام کیا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 8 میں آتا ہے
والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان مختلف طرح کی نئی نئی چیزیں بناتا چلا جا رہا ہے، لیکن اصل میں تو خالق اللہ ہی ہے، کیونکہ انسان کوئی بھی چیز بناتا ہے تو را مٹیریل کہاں سے آیا؟ وہ جو برین یوز کر رہا ہے، وہ جو ٹیکنالوجیز آگے آگے انوینٹ کر رہا ہے، اس کے لیے جو را مٹیریل ہے وہ کہاں سے آیا؟ انسان کی سوچ، انسان خود، انسان کی ذات کہاں سے آئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ مثلا انسان اگر ایک کارخانہ لگاتا ہے، مشینری بناتا ہے، تو اس میں استعمال ہونے والا لوہا کہاں سے آتا ہے؟ وہ لوہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر اتارا۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی جن کو انسان استعمال کرتا ہے، کسی ایک مشینری کے بنانے میں بھی اور پھر اس مشین کے چلانے میں بھی، ان تمام ریسورسز کا خالق اللہ ہے۔ حتیٰ کہ ان تمام چیزوں کے بنانے میں جو عقل انسان استعمال کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ پھر انسان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات بھی پیدا کی ہیں، جیسے فرشتے، مختلف سائز کے اللہ تعالیٰ نے بنائے، کسی کو 2 پر عطا کیے، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، اور کسی کے اس سے زیادہ ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، 600 ونگز تھے۔ اسی طرح وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ اس کے کانوں کی لو سے کندھے تک کا درمیانی فاصلہ 700 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ کین یو امیجن؟ مطلب سوچیں کہ اس کی جو کان کی ٹپ ہے وہاں سے لے کر جو اس کا شولڈر ہے وہاں تک کا جو ڈسٹنس ہے، جو فاصلہ ہے، وہ 700 ایئرز کی ڈسٹنس پر ہے، 700 ایئرز کی مسافت کے برابر ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے علاوہ جنات کو تخلیق کیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، فرشتوں کو نور سے بنایا، اور جنات کو آگ سے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بہترین مخلوق ہے وہ انسان ہے، اور باقی ساری مخلوقات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس مخلوق کو نور سے بنایا، نور سے کس مخلوق کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، انسان بشر ہے، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا۔ اللہ اکبر! یہ اس کی اپنی حکمت اور قدرت کا مظہر ہے، وہ جیسے چاہے جس چیز سے چاہے پیدا فرمائے۔ اسی طرح آسمانوں کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 10 میں ہے، خلق السماوات بغیر عمد ترونها وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین پر پہاڑ رکھ دیے تاکہ تم کو ہلا نہ دے۔ زمین مسلسل گردش میں ہے لیکن ہم اس پر چلتے ہیں۔ کتنی امیزنگ بات ہے کہ وہ مسلسل روٹیٹ کر رہی ہے، مسلسل وہ گھوم رہی ہے، لیکن ہم اس پر سکون سے سو رہے ہیں۔ کہیں ہمیں بادلوں کے چلنے کی آواز نہیں آ رہی، کہیں ہواؤں کے چلنے کی آواز نہیں آ رہی، جتنی پاور وہ رکھتی ہیں، اور اسی طرح زمین کے چلنے کی کوئی آواز نہیں ہے، اور کوئی حرکت اس طرح سے ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ہم کریں، جتنا بھی کریں وہ کم ہے۔ اور ان ساری چیزوں کے اوپر اللہ ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، اللہ ہمیں غور و فکر کرنا نصیب کر دے۔ اور ہم زمین پر چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، زندگی کے تمام کام کاج کرتے ہیں، اور پورے سکون کے ساتھ۔ اللہ اکبر! یہ ایک سیارہ ہے، ایک پلانٹ ہے جو ہم سب کو لے کر فضا میں، یونیورس میں، کائنات میں مسلسل گردش کر رہا ہے۔ یہ مسلسل گھوم رہی ہے زمین، لیکن ہم اس کی حرکت کو محسوس بھی نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح زمین میں چھوٹے سے چھوٹے جانور سے لے کر بڑے سے بڑے جانور پیدا کیے اللہ نے، جن میں کچھ رینگنے والے ہیں، کچھ دوڑنے والے ہیں، کچھ جسمانی لحاظ سے بہت بڑے ہیں، اور کچھ کیڑے مکوڑے۔ وہی جانتا ہے کہ اس نے کس جانور کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، یعنی انسانوں اور جانوروں اور ان تمام حیوانات کی زندگی کی بقا کے لیے۔ پھر اسی میں ہر طرح کی عمدہ قسم کی طرح طرح کی نباتات پیدا کی۔ اسی طرح کچھ پودے ایسے ہیں جو انسان کے لیے صرف خوش منظر ہیں، خوبصورتی کے طور پر پیدا کیے گئے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن میں انسان کی غذا ہے، کچھ چھاؤں کے لیے ہیں، اور کچھ فضا کو خوشگوار بنانے کے لیے ہیں۔
سورۃ اللقمان آیت نمبر 11 میں ہے ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، مجھے وہ دکھاؤ جو اس کے سوا اوروں نے بنایا، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ رحم کرے، اللہ ہمیں ظلم کرنے سے بچائے۔ یہ بھی ظلم ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ یہ اللہ کو جو حق دینا ہے وہ کسی اور کو دے رہا ہے، اس ساری چیزوں پہ تعریف جو ہے وہ کسی اور کی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ تو خالق اللہ ہے، ان سب چیزوں کو وہ قائم رکھے ہوئے ہے، تو تمہیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کی طرف جھکنا چاہیے، اسی سے اپنی تمام حاجات مانگنی چاہیے، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سب کی توفیق عطا فرما دے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 164 میں آیا ہے، ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں، اور کشتی جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش، اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کتنے غور و فکر کی بات ہے اس آیت میں کہ ان ساری چیزوں میں کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ کون ان ساری چیزوں کو دیکھ کے غور و فکر کرتا ہے؟ کون ان ساری چیزوں کو دیکھ کر عقل پکڑتا ہے؟ عقل مند لوگ، وائز پیپل، انٹیلیجنٹ پیپل۔ تو کیا ہم عقل مند ہیں؟ کیا ہم سمجھدار ہیں جس کے ہم بڑے دعوے کرتے رہتے ہیں، بڑے ہم عاقل اور فاضل بنتے رہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں میں تو عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو ہمیں ان ساری چیزوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے اور ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی، ان ساری چیزوں کو اللہ نے انسانوں کے لیے خدمت میں لگا دیا، اور بدلے میں کیا کہا کہ میری بڑائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کو پہچانو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی انسان جب خود انوینٹ کرتا ہے، خود ایجاد کرتا ہے، تو ہم صرف ان لوگوں کی تعریف کرنے لگتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کا حق دینا ہی بھول جاتے ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ پھر اسی طرح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، پہاڑ اتوار کے دن پیدا کیے، درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، مکروہات یعنی ناپسندیدہ چیزیں منگل کے دن پیدا کی، نور بدھ کے دن پیدا کیا، اور جمعرات کے دن زمین پہ چوپائے پھیلا دیے، اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد، مخلوق میں سب سے آخر جمعے کی گھڑیوں میں سے آخری گھڑی عصر اور رات کے درمیان پیدا فرمایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت تدبیر کے ساتھ اور اپنی خاص پلاننگ کے ساتھ ان تمام چیزوں کی تخلیق کی ہے۔ یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بن گیا، بنانے والے نے اس میں سے ایک ایک چیز کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ اللہ کو پہچان لو، اللہ کی تعریف کرو، اس کو پہچان کے زندگی گزارو۔ تم یہاں تھوڑے سے عرصے کے لیے آئے ہو، ہمیشہ کے لیے یہ ساری چیزیں تمہیں نہیں دے دی گئی ہیں، اور ان ساری نعمتوں کا تم سے ایک دن سوال ہوگا۔ اور زمین پر تو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دراصل انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ پھر اسی طرح قرآن میں ہم بعض واقعات میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، اور کس طرح زکریا علیہ السلام کو انتہائی بڑھاپے کی حالت میں یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور ہر انسان اسی حالت میں پیدا کیا جائے گا جس طرح وہ پہلے پیدا ہوا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 49 سے 51 میں آیا ہے، ترجمہ: اور کہتے ہیں کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے پھر نئے بن کر اٹھیں گے؟ کہہ دیجئے تم کسی قسم کے پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے سینوں میں صرف تم سوچ رہے ہو، بتایا بھی نہیں، تو بھی ان قریب وہ کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ پیدا کرے گا؟ کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، وہ ضرور تمہاری طرف سر ہلا کر کہیں گے کہ یہ کام کب ہوگا؟ کہہ دیجئے امید ہے کہ وہ قریب ہے، یعنی آخرت کا آنا اور انسان کا اٹھایا جانا۔
پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت میں سب سے اہم ترین عبادت نماز پڑھنا رکھ دیا گیا ہے ہمارے لیے۔ ہم سب کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھیں، یعنی انسان کے اوپر یہ فرض کر دیا گیا کہ وہ اپنی تخلیق کو پہچانے، وہ کیوں آیا ہے اس دنیا میں۔ جس طرح باقی ساری کائنات اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھے ہوئے ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس کا کام کیا ہے۔ جیسے سورج کو معلوم ہے کہ اسے کیا کام کرنا چاہیے، چاند کو معلوم ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، ایک ایک پہاڑ اور ایک ایک درخت کو معلوم ہے کہ ان کے کرنے کا کام کیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے۔ اور سوچیں کہ مسلم تو ہمارا نام رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ مسلم کا کیا مطلب ہے؟ مسلم کا مطلب ہے مکمل فرما برداری کرنے والا۔ تو ان ساری چیزوں میں ایک ایک چیز انسان کو بھی دعوت دے رہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے۔ یہی دراصل اسلام کو پڑھنے، سمجھنے اور جاننے کا مقصد ہے کہ انسان الخلاق کی تخلیق کو سمجھتے ہوئے اور پھر اپنی تخلیق پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیں۔ کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تو انسان کو اس میں محنت کرنی چاہیے، کیونکہ بہرحال ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اور جو بھی نعمتیں ہمیں ملی ہیں ہمارے جسم کی شکل میں یا دیگر استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کے بارے میں پھر حساب بھی ہوگا۔ جیسے کہ سورۃ التکاثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اس دن تم سے ضرور ضرور سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ آخرت میں جو کچھ پیش آنے والا ہے، انسان اس کی تخلیق پر بھی غور و فکر کرے، اس میں خاص طور پر جنت اور جہنم کی تخلیق، اور وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبردست کمال قدرت کا نمونہ ہے، جن کی تفصیلات ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں۔ جہنم جو کہ ایک بہت ہی زبردست سزا کی جگہ ہے، اس سے بھی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں جب انسان ڈالے جائیں گے تو انسانوں کے جسم کئی گنا بڑھ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کافر کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اور اس کی کھال کی چوڑائی 70 گز ہوگی۔ اللہ رحم کرے۔ جتنی شدید جہنم میں سزائیں بنائی گئی ہیں اتنی تو کہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ جہنم اتنی شدید سزا کی جگہ ہے اور مقام ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوسری طرف جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے اور اسے انتہائی خوبصورت بنایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جنت کی دیوار سونے اور چاندی کی اینٹ سے بنی ہوئی ہے، اور اس کی سیڑھیاں یاقوت اور موتیوں کی ہوں گی، اس کی نہروں کی کنکریاں موتیوں کی ہوں گی، اور اس کی مٹی زعفران کی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے تمام چیزوں کو تخلیق کیا اور پھر انسان کو بنایا اور پھر اس کا انجام بنایا، اللہ تعالیٰ ہی کی ساری تعریف ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما دے اور جہنم سے بچا لے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس رب کی تابعدار اور فرما بردار ہوں، اس کے اطاعت گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی تخلیق کی نشانیوں پر غور و فکر کی صلاحیت عطا فرمائے، تاکہ ہم ان چیزوں کی معرفت سے اللہ کی معرفت تک پہنچ سکیں، جو اصل زندگی کا مقصد ہے، اپنے رب کو پہچاننا، اللہ کو پہچاننا، اس کی ایسی عبادت کرنا جیسا اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس پہ مدد فرما دے اور ہمیں اپنا سب سے پسندیدہ بندہ بنا لے، ہمیں اخلاص عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔